اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ واحد اسلامی مہینہ ہے جس میں اذا نہیں ہے، بلکہ مومنین کے لیے، عارفین کے لیے، محبین اہل بیت کے لیے خوشی اور شادمانی کا مہینہ ہے۔ لیکن خوشی اور شادمانی جو ہی ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں شادمانی کا ہندوستانی معنی آتا ہے کہ جب خوشی ہو تو بھنگڑا ڈالنا ہے، جب خوشی ہو تو ڈھول بجانے ہیں، جب خوشی ہو تو اسلام جیسے عرض کیا نا کہ دستور حیات ہے، روش زندگی ہے، معنی حیات اور روش حیات دونوں بتانے کا ذمہ دار ہے اسلام۔ تو خوشی کیا ہوتی ہے اور کیسے منانی ہوتی ہے، یہ بھی اسلام سے اگر پوچھیں تو بالکل 80 درجہ زاویہ جو ہے نا الٹ ہو جاتا ہے کہ اب اس کو بارہا عرض کیا ہے کہ مسجد میں ہوتے ہیں تو یعنی انشاءاللہ بلکہ للہ آپ یعنی ان کو محسوس نہ کرتے ہوں گے، بلکہ میرا چونکہ فریضہ ہے تو اس کو انشاءاللہ مثبت لیتے ہوں گے۔ خوشی آپ دیکھتے رہتے ہیں نا، جب خوشی کا سماں ہوتا ہے، شادی بیاہ جب ہوتے ہیں تو جو نہیں پیتے وہ بھی اس دن جشن، میں یہ یعنی وہ روایاتیں سنی ہوئی نہیں کہہ رہا، مطلب یعنی ایک جگہ پہ ظاہراً سردار ہیں اور سادات ہیں، تو ان کی خدمت میں کافی سادات کو پھر کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی نہیں کر سکتا، ظاہر ہے۔ غلام تو امر کا معنی ہوتا ہے آرڈر کرنا، شریعت نے جو امر بالمعروف کہا نا، امر کا معنی ہی عربی میں منت سماجت نہیں ہے، امر اور نہی یعنی آرڈر۔ اگر باپ نے نماز نہیں پڑھی تو وہاں بیٹا آرڈر کرے گا باپ کو، اور یہ ویسے بحیثیت بیٹا باپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، لیکن یہ باپ سے اوپر، جس کا باپ بھی جس کا محکوم ہے اور بیٹا بھی، اس نے کہا ہے کہ یہاں پر درجہ میں متعین کروں گا۔ ہر آپ مستحب روزہ بھی نہ رکھیں، بیٹے کو کہا ہے اگر باپ، لیکن جب دین خدا کی مخالفت کر رہا ہو، آئین خدا کو توڑ رہا ہو، تو اس وقت بیٹا آمر ہے اور باپ مامور ہے، بیٹی آمر ہے اور ماں مامور ہے۔ امر کرو، روکو، منت سماجت اس کے مراحل پہلے ہیں، وہ بھی اسلام میں ہیں۔ موعظہ کرو، سمجھاؤ، اخلاقیات کے ساتھ، حتیٰ اسلام میں کہا ہے کہ کافروں کو کچھ مالیات، زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں نا، ان میں سے ایک مصرف مؤلفۃ القلوب کا ہے کہ جو آپ کے آس پاس کافر رہتے ہیں ان کو زکوٰۃ دو، کافروں کو۔ کیوں؟ تاکہ تالیف قلب ہو، وہ اسلام کی طرف مائل ہوں۔ جی عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دیکھا کہ وہ جو امر کیا گیا تو ان کو جو سردار تھے ان کے نوکر نے جا کر بتایا کہ مجھے روکا ٹوکا گیا ہے کہ آپ نے الیاذ باللہ شراب نوشی کیوں کی ہے؟ تو انہوں نے کہا بڑی، پھر ہماری تو توہین کر دی اس مولوی نے، یہ ہوتا کون ہے؟ نوکر کا نوکر بیٹا۔ تو یہ بالکل یعنی اب میں روایت نہیں کر رہا ہوں،
اس نے 13 رجب کو جشن منایا اپنے جو اس کا تھا ڈیرا اور دارا کہتے ہیں جس کو. تو وہاں اس نے کہا کہ شراب عام تاپ میں رکھ کر اس نے اپنے باپ کو وہاں بٹھایا اور کہا کہ جو آئے وہ پیے، اور پیغام بھیجا کہ مولانا صاحب کو جا کہو آؤ اب چل رہی ہے شراب، روکتے ہو تو روکو، تبدیلی آئی ہے. یہ خوشی کا یعنی آپ نے دیکھا ہے، اور اکثر آیات آپ نے اعمال اب پڑھے ہیں، 15 رجب، 15 شعبان، 27 رجب، یہ خوشیوں کے دن ہیں نا. اس میں پہلا عمل جو ہے وہ روزہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض خوشیاں ایسی ہیں جو روزے کے ساتھ منائی جا سکتی ہیں. تعظیم عرض کرنا تھا کہ مناجات شعبانیہ کے بارے میں رجب سے شروع کیا تھا. خطبے کا ٹائم اتنا ہوتا ہے، مناجات کی ضرورت کیا ہے اور مناجات ہمیں کیا دیتی ہیں. وقت گزر گیا، یہاں ہی میں اب یعنی اتنے مناسبات تھیں شعبان اور رجب میں، کسی پر بھی ایک چھوٹی سی نشست جس میں موقع ملا، وہ بھی پھر بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں جشن کے. ایک بات ہے، میں مناجات شعبانیہ کا ہی 1-2 جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. مناجات کیا دیتی ہیں، مناجات کیا ہیں، مناجات کس کو کہتے ہیں. ایک اور بات ہے علیحدہ جو جن ہوتی ہے، اشارہ ہوتا ہے، اور اس میں جوانوں کے ذہن میں خصوصاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ جیسے عارف، فیلسوف، مفسر، متکلم، قرآن شناس، دین جس کی رگ رگ میں بسا ہوا تھا، سمایا ہوا تھا، وہ جب ایک جگہ پر جہاں جناب فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا کے ایام شہادت اور ولادت تھے، تو انہوں نے گفتگو کی. تو مجھے پہلے یہ جملہ نہیں، مطلب بعض جگہوں پر تھا، تو جب وہاں پڑھا تو پھر میں تھوڑا سا یعنی اس کو ہضم کرنے کی کوشش کی. یہ ذاکرین ایک عموماً جملہ کہتے ہیں، اور اس پر میں نے نقد بھی کیا ہے، مجالس میں بھی کیا ہے، یہاں پہ بھی کیا ہے کہ ان منو سوچو نہ. یہ ایک اور پہلو سے ہے. اس جملے کے آپ نعرہ نہ لگایا کریں. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منو سوچو نہ، کہ محبت دا دعویٰ کرو اور آگے نہ جاؤ کہ وہ کہتے کیا ہیں، انہوں نے کیا کیا، ان کے ساتھ کیا برتی، ان کے دکھ کیا تھے، ہم ان کی نصرت کیسے کر سکتے ہیں. اس طرف جانا ممنوع ہے، ورنہ نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، منی آؤ. اور وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ یعنی فکر ہے دعوت، جہاں روایات زیارت کا ثواب ذکر کیا گیا ہے 1000 حج مقبولہ کے برابر، وہاں ساتھ یہ جملے ہیں جہاں واجبت لہ الجنہ ہے، وہاں ہر جگہ پر زیارت میں جتنی روایات ہیں یہ جملہ ہے، من زارہا یعنی معصومہ، یا من زارہو یعنی سید الشہداء، عارفاً بحق ہی، جو اس کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے زیارت کرے اس پر جنت واجب ہوتی ہے. یہ جو مننے والے ہیں اس کے بارے میں خود معصوم نے فرمایا ہے کہ بعض جو زائر زیارت کرنے آتے ہیں اے کاش نہ آتے، انہوں نے میرے جد بزرگوار کے زخموں کو تازہ کیا ہے زیارت کر کے.
یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں منی آؤ تو گھوٹی آؤ تو پیتی آؤ۔ ایک جملہ جو سیریس ہے میں عرض کر رہا ہوں، یہ توجہ کرنا کہ یعنی معرفت معصومین کے لیے بھی ایک بہت بڑا عظیم سورس ہے مناجات معصومین، بڑا معتبر۔ یہ جملہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی کہا تھا۔ وہ کس سینس میں کہا تھا کہ جو ہے حقیقی معرفت، مقام نور معرفت، جو روایات ہیں جہاں سر چکرا جاتا ہے، جہاں یہ روایات میں مسلم روایات میں ہے کہ یہ اول مخلوق ہیں، یہ سبحنا و سبحت الملائکہ، یہ روایات صحیح ہیں، یہ روایات معتبر ہیں، یہ روایات وہ ہیں جن پر شیعہ کے اعتبار ہے کہ ہم نے تسبیح کی، اس کے بعد ہم سے سن کر ملائکہ نے تسبیح سیکھی۔ ان کے انوار تھے، کچھ نہیں تھا، وہ ان کے بعد میں ان کے صدقے میں پیدا ہوا ہے۔ امام نے جملہ کہا تھا کہ ان کا جو مقام نور ہے اس تک ہمارے عقلوں کی پرواز، عوام کے عقول کی طائر فکر وہاں تک پرواز کرتے 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 اپنا دم توڑ دیتا ہے۔ یہ اب اس کو بھی اسی سینس میں لیا جائے، وہ جو کہتے ہیں کہ منو سوچو نا، نہیں، اس کی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ وہ عقل جو دنیا کا اسیر ہے، وہ دماغ جو شہوت کا پجاری ہے، وہ عقل جس نے پیٹ بھرنے کے علاوہ کوئی تدبیر کی ہی نہیں ہے، اس عقل کو آپ کہیں کہ یہ مقام فاطمہ آپ کو کون سا وہ مقام ہے اور کیسے اس مقام تک، یعنی اگر محال ہوتی ان کی معرفت تو پھر ہمیں روایات میں ترغیب بھی نہ دی جاتی۔ اللہ کی معرفت کی ترغیب ہے، معصومین کی معرفت کی ترغیب ہے۔ فرمایا زیارت کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے جب تک عارف ان کے حق کے عارف نہیں ہو۔ وہ معرفت کیسے ہم، ادھر امام خمینی نے صحیح کہا ہے کہ یہ عقل جو عمر ابن سعد والا عقل ہے، جو ہر وقت رائے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، یہ عقل جو ابن ملجم کا عقل ہے، جو ہر وقت قطام کے چکروں میں رہتا ہے، اس عقل سے آپ، یہ نجس عقل، یہ اسیر عقل، یہ جس کو اغوا کر دیا گیا ہے، یہ جس کو نہج البلاغہ کی نظر میں شیطان نے جا کر اگ لین گئی آئی تھی گھر دی سین بن بیٹھی آئی، یہ بالکل تعبیر نہج البلاغہ کی ہے کہ آتا ہے شیطان انسان کے دل و دماغ میں اور پھر قبضہ کر جاتا ہے۔ جب دل و دماغ شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اس کو رات کو خواب بھی وہ آتے ہیں، دن کو سوچ جو آتی ہے وہ بھی نجس ہوتی ہے۔ اس کی آنکھ اس کے کنٹرول سے چلی جاتی ہے، اس کی زبان اس کے کنٹرول سے نکل جاتی ہے۔ یہ چاہتے ہوئے بھی، گھبراتے ہوئے بھی، اس کی کیفیت عرض کیا تھا کہ ایک فارسی شاعر نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے، میں وہ شعر نہیں پڑھتا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا ویسے اگر معصومین سے پوچھیں تو کانٹوں کی سیج ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس پر آپ یعنی ایسے سمجھے کہ رات کو آپ تھکے ہوئے آئیں اور جو آپ کا بستر ہے اس میں روئی ڈالی ہوئی ہوتی ہے نا، اور فوم، ایک بستر بنا ہوا ہو جس میں شیشہ توڑ کے ڈال دیا جائے، اور
سلاخیں، میخیں، کیل، ان سے بھرا ہوا تکیہ اور گدا آپ کے سامنے. اس پر اگر آپ نے کچھ دیر ہے آپ کے پاس یہی، اس پر پھر کیسے سونا ہے؟ یہ ہے دنیا. جو معصومین نے کہا ہے، معصومین کی نظر سے اگر دنیا دیکھیں، نے کہا کہ یہاں آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے. اللہم اصلح لی آخرتی فإنہا دار مقری وإلیہا من مجاورۃ اللئام مفری. یہ دار القرار نہیں ہے. یہاں تو کپڑے سمیٹ کر یہاں سے گزرنا ہے، یہاں گھر نہیں بنانا. یہ غیر متقی کے ساتھ اور اسیر عقل والے کے ساتھ اور اسیر دل والے کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. اس فارسی زبان شاعر نے کہا کہ یہ سوتا ہے، جس کروٹ سوتا ہے نا اس طرف سے وہ ساری میخیں، وہ سارے شیشے، وہ ساری وہ اس کے بدن میں گھس جاتے ہیں. تار تار اس کی زخمی ہو جاتی ہے، پارا پارا ہو جاتا ہے بدن. کروٹ لیتا ہے درد محسوس کر کے، دوسری طرف جاتا ہے تو وہ دوسری طرف یہ کروٹیں لیتا رہتا ہے. یہ کبھی کبھی جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، میں اپنی بات کر دوں گا، اور جوان اپنی خاطرات پر توجہ دیا کریں جو آپ کو سوچیں آتی ہیں تنہائی میں. کبھی کبھی ہر ہم میں سے اس بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ زندگی کیا ہے، میں یہ کن کے لیے میں کیا کر رہا ہوں. ہمیں خود یاد آتا ہے کہ کبھی مجھے آنسو آ جاتے تھے، کبھی میں مجلس سے اٹھتا تھا تو میرے دل کو بڑا سکون آیا ہوا ہوتا تھا، کبھی میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی، میرے آنسو بڑے آسانی سے جاری ہو جاتے تھے. یہ ابھی کیا ہو گیا؟ وہ دل کے در گیا، وہ سوچ کے در گئی. یہ معصومین نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے دل اور دماغ پر ابلیس کنٹرول کر لیا ہے، یہ قید میں چلا گیا ہے. معصومین کی اگر معرفت حاصل کرنی ہو تو اب آگے محرم آنا ہے، اور محرم سے پہلے ذی الحجہ میں دعائے عرفہ ہے. اس کی ایک دفعہ محرم سے پہلے نا نئی عربی کسی کو آتی تو اردو ترجمہ جیسا بھی ہوا ہے. مناجات عرفہ کا ترجمہ کرنا ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہے. مناجات شعبانیہ کا ترجمہ کرنا جس نے سیر و سلوک نہیں پڑھی ہوئی مشکل ہے، نہیں ہو سکتا. لیکن جیسا ہوا ہے، جتنا ہوا ہے، something is better than nothing، وہ پڑھیں ایک دفعہ، آپ کو پھر کربلا سمجھ آنا شروع ہوگی. وگرنہ دماغ پھٹ جاتا ہے کربلا کی طرف سوچتے ہوئے. یہاں سے مزل اقدام ہے، قدم لرزا جاتے ہیں، نہیں بالکل سمجھ آتے کہ چونکہ جہاں تک ہمارا عقل سوچتا ہے، جہاں تک ہمارا ذہن جاتا ہے، وہاں سے کچھ کربلا کے ایسے مرحلے ہیں جو آگے ہیں، جس کو سوچنے کے لیے ایک تربیت شدہ عقل، ایک پاکیزہ دل، اس کی ضرورت ہے. عرض کیا تھا کہ مناجات شعبانیہ کو ایک دفعہ ضرور شعبان گزرنے سے پہلے ترجمہ ہی اس کا پڑھیں. جن کو عربی نہیں آتی ترجمہ پڑھیں، لیکن ایسے وقت میں پڑھا کریں مناجات جب تھوڑا سا دل آپ کا اور دماغ آرام کی حالت میں ہو. اسٹوڈنٹس حضرات کو عرض کیا تھا کہ مطالعہ کا بہتر وقت وہ ہوتا ہے جب آپ سو کے اٹھتے ہو، فوراً وضو کر کے وہیں بیٹھ کر آرام کی حالت میں. اس وقت دماغ تھوڑی اس نے ریسٹ کی ہوئی ہوتی ہے، جو چیز اس کے سامنے آنکھوں کے سامنے آتی ہے اس میں اترتا جاتا ہے. جب آدمی ہوتا ہے نا سفر میں ہوتا ہے یا منڈی میں گیا ہوا ہوتا ہے یا آج کل خبریں سن رہا ہوتا ہے کہ پیاز کا ریٹ کیا ہو گیا، تو اس وقت دماغ مناجات کرنے کے قابل
نہیں ہوتا، اس وقت مناجات پیاز کی ہو رہی ہوتی ہے اور پٹرول کی اور گیس کی. ان سے خالی کر کے دماغ پھر ایک دفعہ اللہ سے ہم کلام ہوں. عرض کیا تھا کہ 3 چیزیں ہیں: منادات، مداعات، مناجات، یا اگر ان کا مفرد استعمال کیا جائے دعا ہے، ندا ہے اور نجوہ ہے. اور یہ یوں نہیں ہے کہ چونکہ نہیں، میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہمارے حوضوں میں بعض تعلیمات، بعض سبجیکٹ نہیں تھے اتنے زیر. آپ کو پتہ ہے کہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے حوضوں کو یونیورسٹی، اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اخراجات ہوتے ہیں اس کو، اب بڑا سرمایہ لگتا ہے. نجف میں ایسے حالات تھے، ان علماء کی شکر گزار ہوا کریں، ان کے اگر جائیں ادھر تو ان کی قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھ کے ان کا شکریہ ادا کیا کریں. نجف کسی دور میں بھی فیسیلیٹیٹ نہیں تھا. عامر رشی کی لائبریری جا کے دیکھیں، جب ہم تھے تو اس وقت ایک تحقیق ہوئی تھی کہ دنیا کا 3 نمبر کا کتاب خانہ ہے دنیا کا. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جہاں تحقیقات ہوتی ہیں وہاں کتاب خانے اور لائبریریاں کتنی بڑی ہوتی ہیں. انہوں نے ہی آ کے اس کو دیکھا تھا اور کہا تھا کہ 2 اور ہیں، 3 نمبر پر یہ ہے. اور وہاں بعض کتابوں کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نجفی مرعشی نے روزے اور نماز اجارے پر پڑھ کے کسی کی یہ کتابیں خریدی ہیں. حج نہیں کیا تھا آخر عمر تک مرعشی نے، جس کا دنیا کا 3 نمبر کا کتاب خانہ ہے، اس نے حج نہیں کی. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس تو کروڑوں ہر روز آتے ہیں اور جاتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کروڑ میرے نہیں ہیں، یہ امام زمانہ کے ہیں، اور امام زمانہ نے مومنین کے رفاع کے لیے، دین کے ارتقاء کے لیے ان کا خرچ کرنا ہے. میری حج مجھ پر واجب جب میرے پیسے ہوں گے تو. مناجات اور یہ جو دعا، ندا اور مناجات، یہ اگر اس کو ظاہری اور لفظی لیا جائے تو آپ کو عرض کیا تھا کہ جب آدمی دور ہوتا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا، مشکل میں گھر جاتا ہے، تو اس وقت دعا ہوتی ہے، کوئی آئے، پکار ہوتی ہے. جب کوئی نظر آئے اور پہچان اور قرب نہ ہو اس کے ساتھ، اس وقت ندا ہوتی ہے، یا فلانے. جب آپ کو مثال کے طور پر ایسے لیں کہ ایک بچہ جو گھر سے دور چلا گیا تھا کھیلتے کھیلتے نادانی میں، اور ایک دم اندھیرا چھا گیا اور سیاہ آندھی چھا گئی ہے، جس سے کبھی اس دیوار پر لگا ہے کبھی اس دیوار پر لگتا ہے، ہاتھ دکھائی نہیں دیتا، آواز کسی چیخ اس کی کہیں سنائی دی. وہ پہلے پکارے گا اماں، یہ دعا ہے. پھر اس کو دروازے کے سامنے ایسے نظر آئے گا کہ لگتا ہے کہ میری ماں میری تلاش میں آ گئی ہے، اس وقت ندا ہوگی. لیکن یہ ستایا ہوا، یہ مارا ہوا دکھوں کا، یہ جس کے پاس پر وہ گزر گئی ہے جو نہیں گزرنی تھی، یہ اس کے دل میں ایک دردوں کا سمندر ابل رہا ہے. اب اس کو چاہیے کہ وہ ماں ملے اور ایک دفعہ مجھے اپنی آغوش میں لے کہ میں وہ اپنے درس امٹ دوں. بالخصوص وہ بچہ جو ناراض ماں کو ناراض کر کے دور ہوا تھا،
یہ پہلے تو کچھ باتیں کرے گا کہ میرا تیرے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ مناجات شعبانی آپ شروع سے شروع کریں تو یہ آپ کو ملیں گے یہ تعبیرات. میرے اللہ میں نے تو اپنے اس نفس پر ظلم کیا، میں نے تو اس پر جنات کی، میں نے تو اسے بیچ دیا ہوس کے بدلے میں. اے میرا کریم اللہ، اب تو بھی اگر اس پر رحم نہ کرے تو بتا میں کدھر جاؤں. میں اس حال کے ساتھ کیسے معاشر میں اتروں. لیکن چلتے چلتے یہ بندہ اس مرحلے پر پہنچتا ہے کہ پھر لہجہ بدل جاتا ہے مناجات کا. پھر کہتا ہے میرے اللہ، تو اللہ، میں بندہ نہیں بنا لیکن تو اللہ ہے. ان اخذتنی بجرمی اخذتک بعفوک. میرے اللہ اگر تو کہتا ہے کہ تو نے جرم کیا، تو نے ظلم کیا، میں کہوں گا تو کریم نہیں تھا، تو غفور الرحیم نہیں ہے. تیرا عفو، تیرا تفضل تیرے عادل سے آگے بڑھا ہوا نہیں ہے. یہ کہتے کہتے پھر آخر میں آ کے یہاں پہنچتا ہے کہ الہی حب لی کمال الانقطاع الیک. میرے اللہ مجھے اس دنیا کے تعلقات سے کمال انقطاع عطا کر. جب تک میں ادھر الجھوں ہوں اس وقت تک مجھے حسین سمجھ نہیں آتا، اس وقت تک مجھے کربلا سمجھ نہیں آتی، اس وقت تک مجھے فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا یہ انیر ابصار قلوبنا، میرے دل کی آنکھوں کو نور دے جو اندھی ہو چکی تھیں. اللہ کی معرفت اور معصوم کی معرفت ان آنکھوں سے نہیں. دل جب بیدار ہو، دل جب پاک ہو، اس کو جب نور بصیرت ملے تزکیہ اور تطہیر سے، پھر ان آنکھوں سے معصومین ان کی مقام نظر آتے ہیں، ان کا حقیقی عظمت نظر آتی ہے. حتیٰ تخرق ابصار القلوب حجب النور، نورانی حجابات کو، پردوں کو کراس کر کے تصل الی معدن الاسماء. آخر پہ آ کے مناجات شعبانیہ یہاں پہنچتی ہے کہ پھر بندہ چپ ہو جاتا ہے. اب ادھر اس کی طرف سے فَاجْعَلْنِي مِمَّن نَادَيْتَهُ فَأَجَابَكَ. میرے اللہ مجھے وہاں پہنچا کہ میں چپ کر جاؤں، اب تو مجھے ندا دے. یہ کربلا کیا ہے یہاں اس جملے سے آپ سمجھ سکتے ہیں. کیسے نہیں عقل یہاں پہنچ سکتا کہ اصغر کا جو سن تھا اس کو لے کر ایک باپ چل پڑے حرملے کے سامنے. یہ مناجات آپ کو بتائیں گی کہ یہ کیا تھا، یہ حسین کیسے چلے. فجلنی ممن ناجیتہ فاجابک، جس کو تو نے نجوہ کیا، آ حسین بڑو حسین، فاجابک، اس نے تیرے نجوہ پر قدم بڑھائے ہیں. ناجیتہ سرن و عمل لک جہرن، تو نے مخفی صدا دی جو لوگ نہیں سن رہے تھے، جو لشکر اشقیاء نہیں سن رہا تھا، جو وہ قلب مطہر سن رہا تھا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ سن کے پھر سکینہ دعائیاں دیتی رہی اور حسین کے قدم بڑھتے رہے. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں ان مناجات کو معرفت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ لا سیما علی بقیت اللہ فی العالمین اللہم صلی وسلم علی امیر المؤمنین وقائد غر المحجلین مولا المواحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہا وعلی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وصبط نبی الرحمہ وعلی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین ومحمد ابن علی الباقر العلم النبیین وجعفر ابن محمد الصادق الامین وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی الجواد وعلی ابن محمد الہادی والحسن ابن علی العسکری والخلف القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبجمنہ رزق الورا اللہم اجل فرجہ وساہل مخرجہ واغفر ناظرنا بنظرۃ منا الیہ۔ خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جن کو اللہ نے یہ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ انہوں نے دیکھیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں شیعہ رہتے ہیں اور جتنے علماء ایران سے آئے ہیں نا آج تک وزٹ کی ہے انہوں نے پاکستان کی، تو وہ کہتے ہیں کہ جتنے اہل محبت ہیں شیعان پاکستان بنسبت اہل بیت، ایسے شیعہ امام خمینی اور ان علماء کو میسر نہیں تھے۔ اگر ایک امام خمینی ادھر آ جاتے، ایک ایسا صاحب جس کا جو زبان سے نکلتا ہو وہ اس کی رگ رگ سے، اس کی دل کی گہرائیوں سے، جو تاجر نہ ہو دین کا، جو دین کو ٹول نہ بناتا ہو اپنی دنیا کا۔ آپ کا عرض کیا تھا کہ کیوں دین کی حالت بگڑ گئی ہے، ہماری جوان نسل دین سے دور اور متنفر ہے۔ آپ کو نہیں پتہ، میرے بزرگوں جو والدین ہو، آپ کی پاک دل اولاد جو یونیورسٹی اور کالج میں جا رہی ہے، وہ آپ کو نہیں بتاتے، وہ بہت دور ہیں دلی طور پر دین سے۔ ان کو نفرت ہے، ان کو جب آپ نماز کے لیے کہتے ہیں، جب اچھے عمل کے لیے کہتے ہیں، ان کے سوال ہیں ان کے دلوں میں جو آپ کے احترام میں آپ سے کرتے نہیں ہیں، خصوصاً بیٹیاں۔ اتنا حلیہ بگاڑا گیا ہے دین کا۔ علامہ طباطبائی مرحوم وہ بھی ایک عالم تھے، جوانوں کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ علامہ طباطبائی کے کچھ آثار ترجمہ ہوئے ہیں، دیکھیں۔ وہ کہتے تھے ساری ہی دنیا بہت گندی چیز ہے، بہت منفور ہے، جس سے گھن آتی ہے۔ جناب امیر نے دنیا، ابن زیاد والی دنیا، ابن سعد والی دنیا، ابن ملجم والی دنیا، انہوں نے کہا ہے کہ مبروس شخص کے ہاتھ میں خنزیر کی ہڈی اس سے بدتر ہے دنیا۔ بھیڑ کے ناک سے بہنے والا وہ گندا مادہ اس سے بدتر ہے دنیا۔ علامہ طباطبائی مرحوم نے کہا کہ اگر اس سے، یہ عام دنیا ہے، دنیا دار کی دنیا، ایک تاجر کی دنیا، ایک بزنس مین کی دنیا، جو دنیا کی طرف، جس کو دنیا مسجد میں نہیں آنے دیتی، جس کو دنیا سجدے کی فرصت
نہیں دیتی، یہ کما رہا ہے، یہ مبروس کے ہاتھ میں خنزیر کی ہڈی کے پیچھے ہے علی کی نظر میں۔ لیکن علامہ طباطبائی نے فرمایا کہ اس سے غلیظ اگر دنیا آپ نے دیکھنی ہو، جی اس سے گندی ہے، تو وہ دنیا ہے جو انسان دین کے ٹول بنا کر، دین کا کوئی عنوان بنا کر اس کے ذریعے دنیا کمائے۔ عام ہے یہ، اب عام مسجد اور امام بارگاہ لوگ اس لیے بناتے ہیں کہ اس کے ذریعے کماؤں، سیاست بھی کرتے ہیں، دنیا داری بھی کرتے ہیں، مجلس اس لیے کراتے ہیں اپنی سیاست اور شہرت کے لیے۔ میں آپ کو کیا عرض کروں، مجلس پڑھتے، تیاری کی ہے، اچھی پڑھتے ہیں، بڑی علمی مجلس پڑھتے ہیں، لیکن پیچھے کیوں؟ جب پڑھ رہے تھے تو ہدف یہ تھا کہ علمی مجلس پڑھوں گا اور لوگ متوجہ ہوں گے اور پیسے آئیں گے، کتاب لکھی ہے، یہ کتاب، یہ تقریر، یہ مجلس، یہ امام بارگاہ، یہ قوموں میں